ہر پاکستانی گواہ ہے پی ٹی آئی حکومت کو اقتدار کے چوتھے سال میں شدید معاشی مسائل، انتخابی غیر مقبولیت اور تقریباً سیاسی تنہائی کا سامنا ہے۔ ریکارڈ توڑ مہنگائی نے حکمراں جماعت کے خلاف عوامی جذبات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ اگرچہ الیکشن 2023 کم از کم 20 ماہ کی دوری پر ہے، لیکن عمران خان حکومت کی موجودہ گورننس اور عوامی مخالفت غیر یقینی اشارے دے رہی ہے، اور مستقبل کا سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور یہ ایک عام سوال ہے کہ کیا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ لیکن آئندہ الیکشن 2023 میں ہوں گے یا اب اگلے سال 2022 میں ہی ہوں گے، اس سوال کا جواب فی الحال حتمی موجود نہیں ہے، لیکن سوال کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بلا شبہ اس وقت ایک بہت اہم رول پلے کرنا ہے، بہت اہم اس وقت قوت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت گیند مسلم لیگ نون کے کورٹ میں ہے، جو وفاق پنجاب میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی اور پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت کو صرف 11 اراکین کی برتری حاصل ہے۔ سینٹ میں تو اپوزیشن جماعتوں پر کی سینٹ کے اندر حکومت سے زیادہ نمبرز ہے، گویا کہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے۔ ایسے میں پاکستان کے سیاسی کلچر میں اپوزیشن کے لیے قومی اسمبلی، سینٹ یا پنجاب اسمبلی میں تختہ الٹنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت اپنے 5 سالہ جمہوری مدت پوری کرے گی یا نہیں؟ کیا اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے یا نہیں لائے گی؟ پی ٹی آئی حکومت تبدیل ہوگی یا ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی؟ دراصل اب قبل از وقت الیکشن کی قیاس آرائیوں میں پہلے سے زیادہ وزن آ رہا ہے۔ بہرحال بظاہر اس حوالے سے تمام بنیادی فیصلے مسلم لیگ نون نے کرنے ہیں، اور مسلم لیگ نون میں بھی یہ تمام فیصلے جناب نواز شریف نے کرنے ہیں۔ یقیناً بہرحال اس کے سیاسی محرکات بھی ہیں اور سیاسی اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ اگر عمران خان حکومت پوری مدت نہیں کرتی، 3.5 سال میں، 4.25 سال میں ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو بہرحال اگلا 1.25 سال کیسے گزارا جائے گا، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں حزب اختلاف اپنے پتے کیسے کھیلتی ہے، اور آئندہ کی جو موومنٹ ہے، سیاسی موومنٹس ہیں، وہ ہمیں کیسے نظر آتی ہے۔ بہت اہم سوال ہے، پوری قوم کی دلچسپی، اور اس کا جواب ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ محترم شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا خواہش ہے کہ اس پوری صورتحال میں، یہ تو بار بار مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ یہ حکومت جائے اور فوری طور پہ الیکشن ہو، لیکن بہرحال یہ تو اسی وقت ہوگا جب پارلیمنٹ سے اکثریت ختم ہو جائے پی ٹی آئی کی، تو کیا اس طرف کوئی موومنٹ ہے؟ جی شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ آج ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے۔ پارلیمان میں عددی برتری کی بنیاد پہ حکومت چلتی ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سٹنگ کے اندر حکومت کے پاس پوری کوشش کے باوجود 190 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن جب مداخلت ہوئی، ٹیلی فونیں گئیں، لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا، تو 216 کے قریب اراکین وہاں پر آ گئے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہم کسی بھی غیر آئینی نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کسی غیر آئینی قدم کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ عدم اعتماد کیا جائے۔ لیکن عدم اعتماد اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب نظام میں غیر آئینی مداخلت ختم ہو، اس کے آثار جب نظر آئے تو یقیناً ایک دن کا کام ہے، عدم اعتماد ملک میں ہو جائے گا۔ لیکن جو عدم اعتماد کا طریقہ آئین میں ہے وہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں جمہوری قدروں کا کوئی احساس ہو، جو پارلیمانی قدریں ہیں، روایات ہیں، ان کا کوئی احساس ہو۔ تو یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہوتا ہے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے عوام کو ایک دفعہ پھر رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے اور ان کی رائے کا احترام کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ملک کی مشکلات۔ کوشش تو آپ نے ہی کرنی ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا اعتماد کھو بیٹھی ہے پارلیمنٹ پہ، تو اس کے لیے انیشیٹو تو آپ نے ہی لینا ہے اور حکومت کو کال کرنا ہے کہ آئیں آپ اپنی اکثریت ثابت کریں۔ تو بہرحال یہ اس کے لیے عملی قدم تو آپ ہی نے اٹھانا ہوگا۔ نہیں، دیکھیں، عدم اعتماد میں حکومت کو اکثریت ثابت نہیں کرنی ہوتی۔ عدم اعتماد نے اپوزیشن کو 172 افراد جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں لانے ہوتے ہیں،
اس مقررہ دن اور وقت پر. تو یہاں پر تو جہاں جمہوری قدر ہی نہیں ہے، جہاں پر کسی سیاست میں دشمنی کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو کچھ لوگوں کو نیب چیئرمین اٹھا کے لے جائے گا، کچھ کو پولیس لے جائے گی، کسی کو ایف آئی اے لے جائے گی، تو لوگ آپ کہاں سے 172 لوگ وہاں پر لے کر جائیں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عدم اعتماد اسی صورت ممکن ہوگا جب ہمارے ملک کے نظام میں جو غیر آئینی مداخلت ہے وہ ختم ہوگی. یہ اس کے بغیر یہ معاملہ ممکن نہیں ہے. جو نظام واضح ہے عدم اعتماد کا، گویا کہ یہ فیصلہ تو حتمی ہے کہ جو مریم بی بی نے کہا تھا کہ ہم صرف اپنی قوت پہ اگر عدم اعتماد لائیں تو ہم کریں گے، ورنہ اس حکومت کو ہم کسی اور قوت کے سرچشمے سے اس کو استعمال نہیں کریں گے عدم اعتماد کو لانے کے لیے. اپنی قوت پہ لائیں تو لائیں، مگر جو پاکستان میں جو طریقہ ہوتا ہے، جو سمجھا جاتا ہے کہ اس راستے سے اس قسم کی موومنٹس ہوتی ہیں، وہ تو نہیں. اب مسلم لیگ نون اس پہ تو عمل نہیں کرے گی. نہیں، وہ راستہ نہ آئینی ہے، نہ ہی وہ مناسب راستہ ہے، اور اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اب شاید سب نے سبق حاصل کیا ہے کہ جب تک نظام میں غیر آئینی مداخلت رہے گی ملک نہیں چل سکتا. تو آج اپوزیشن کے پاس یہ اکثریت موجود ہے. میں آپ کو بڑے وضاحت سے کہہ سکتا ہوں کہ جس دن یہ ہاتھ اٹھ جائے گا، یہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر عدم اعتماد کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن یہاں پر جو مداخلت ہے اگر وہ برقرار رہے گی تو ایک مصنوعی طور پر حکومت قائم رہ سکتی ہے. تو بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس پورے ماحول میں جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، ایک تو یہ کہ اپوزیشن کی باتوں میں وزن ہو کہ جو آپ کہتے ہیں کہ غیر آئینی اس حکومت کو سپورٹ رہی ہو، یا غیر قانونی غیر آئینی سپورٹ رہی ہو، یا یہ کہ کسی اور قسم کی سپورٹ رہی ہو، لیکن بارہا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ صورتحال بدل گئی ہے. کیا آپ کو اس میں حقیقت نظر نہیں آتی ہے؟ نہیں، ہمیں وہ آثار نظر نہیں آئے، اور وہ آثار بڑے بآسانی نظر آ جاتے ہیں. وہ معاملات نظر نہیں آئے، اور ہم پہلے دن سے پی ڈی ایم بھی یہی کہہ رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ملک کا نظام اس وقت چلے گا جب اس ملک کے ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں گے اور سب مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے. اگر نظام میں مداخلت ہوگی تو یہ معاملہ نہیں چل سکتا. تو آج ہمیں کم از کم اس مداخلت کے خاتمے کے آثار نظر نہیں آئے. اچھا یہ فرمائیے، مثال کے طور پہ حکومت اپنی اکثریت قائم نہیں رکھ پاتی ہے اور اپوزیشن کی اکثریت ہو جاتی ہے، تو کیا مسلم لیگ نون شعوری طور پہ اس کے لیے تیار ہے کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے جو کہ پھر 5 سالہ مدت پوری کرے اور پھر الیکشن 2023 میں ہو؟ مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک حکومت جائے گی تو جو جماعت اکثریت ثابت کرے گی وہ پھر حکومت بنائے گی. دیکھیں، آپ نے سوال کیا ہے تو میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں یہاں پہ، یہ پارٹی پالیسی کا اظہار نہیں کر سکتا. تو کم از کم میں تو کسی ایسی بات کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ حکومت کو ہٹا کر ہم اسی ناکام نظام کا حصہ بن جائیں. آج ملک کے مسائل کا واحد حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر کسی کو جو کہ اس وقت اس معاملے کی سب سے اہم شخصیت ہے جناب نواز شریف، ان کی سوچ کا اگر کسی شخص کو اس پارٹی میں علم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ علم ہے تو وہ آپ ہیں. نواز شریف صاحب کی وہی سوچ ہے جو آپ کی سوچ ہے؟ نہیں، میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہے. ان کی نواز شریف سے ہمیشہ شفقت رہی ہے، لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں ان کی بھی یہی سوچ ہوگی کہ ہمیں اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا، اور یہاں پر یہ حکومت کو ہٹا کر ہمیں ایک فوری اور شفاف الیکشن میں جانا پڑے گا. یہی واحد راستہ ہے آج ملک کے مسائل کے حل کا. ہم اقتدار کی ہوس میں نہیں ہیں، ہم کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی مفاد نہیں حاصل کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے معاملات بہتر ہوں، اور اس کا حل صرف ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. تو یہ جو خبریں گردش کرتی رہتی ہیں اور اس پہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ حکومت اکثریت کھو بیٹھتی ہے اور پھر جو دوسری جماعت اور جو اپوزیشن اکثریت ثابت کرتی ہے تو پھر اس کا وزیر اعظم آ جائے، اور اس صورت میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو جائیں اور ایک کولیشن گورنمنٹ ہو جائے، نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کی، جو کہ پھر حکومت کرے. پھر 2023 میں جب وقت آ جائے تو شہباز شریف صاحب الیکشن کرا دیں.
نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی سوچ ہماری جماعت میں ہے. میں نے آپ کو بتایا میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن میں جماعت کے اندر جو سوچ دیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بننا، ہم نے فوری الیکشن کی طرف جانا ہے. کسی حکومت کا حصہ بن کے معاملات یہاں پر حل نہیں ہو سکتے. آج عوام کو ایک نئے مینڈیٹ دینے کی ضرورت ہے. لیکن سر الیکشن تو پھر اسی وقت ہوگا نا کہ جب یہ آج کے پرائم منسٹر اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں اور وہ الیکشنز کال کر لیں، تو اسی صورت میں ہوگا نا. یا پھر یہ کہ اگر وہ اکثریت کھو بیٹھتے ہیں اور آپ کی جماعت کی اکثریت سے ایک نئی حکومت بنتی ہے تو وہ پرائم منسٹر جو ہیں پھر وہ تحلیل کر دیں اس اسمبلی کو. تو راستہ تو بہرحال ہے نا اویلیبل. نہیں، ایک تیسرا راستہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص بھی اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکے تو اسمبلیاں خود بخود تحلیل ہو جاتی ہیں. تو جب عدم اعتماد ہو جائے گا اس کے بعد نئی اکثریت نہیں ہوگی تو الیکشن طرف جانا پڑے گا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اتنا یہ نازک معاملات ہیں، اتنے کلیدی معاملات ہیں، پارٹی نے آپ کی کب اس سلسلے میں مشاورت کی نواز شریف صاحب سے؟ کیونکہ یہ تو اتنے کرٹیکل ایشوز ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آیا، کوئی ایسی محفل نظر نہیں آئی جس میں کہ آپ لوگ سب اکٹھے ہوئے ہوں اور اس معاملے پہ بات چیت ہوئی ہو. تو یہ کہاں پہ ڈسکشن وغیرہ کہاں ہوتا ہے اگر کچھ ہوا ہے ابھی؟ تو نہیں، ہماری مشاورت کا ایک پروسیس ہے، وہ جاری رہتا ہے. اور وہ اب زوم الیکٹرانکلی ہماری میٹنگز ہو جاتی ہیں اور بڑی ڈیٹیلڈ اور بڑی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں. اس میں تمام معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. اور میں نے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں یہ خلاصہ سمجھ لیں، جو ہماری پارٹی کے اندر سوچ ہے یہ اس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننا، ہم نے کوئی کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بننا. ہماری صرف ایک معاملہ ہے کہ ملک کے اندر فوری اور شفاف الیکشن ہو اور وہاں سے عوام کی رائے کے احترام کے ساتھ اس ملک کا نظام آگے چلے. اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے ملک کے معاملات کا. بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں لنڈن میں؟ کیونکہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگ لنڈن گئے اور کہ کیا مستقبل کا منظرنامہ بن سکتا ہے، کیا کس قسم کی صورتحال بن سکتی ہے، کیا گنجائشیں بن سکتی ہیں، اس موضوع پہ بات ہوئی. مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اس ٹائپ کی گفتگو نہیں ہے جو زرداری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے رابطہ کیا جا رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. شاید اس میں یہ کچھ اس میں حقیقی کوئی بات ہو. آپ کی علم میں تو ہوتا اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو. نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی کانٹیکٹ کی ملاقات نہیں ہے. صرف 3 لوگ جو یہاں سے گئے ہیں ان ملاقاتوں کو مجھے علم ہے. ایک ایاز صادق صاحب گئے تھے، ایک عطا اللہ تارڑ صاحب گئے تھے اور ایک آزاد کشمیر کے سابق صدر راجہ فاروق حیدر صاحب گئے تھے. تو ان کی ملاقات سرکاری شخصیات پاکستان سے کوئی کیا ڈسکشن ہوئی ہے؟ وہی عمومی ڈسکشن. سرکاری شخصیات کوئی پاکستان سے لنڈن گئی ہوں جن کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہو؟ نہیں، مجھے کسی ایسی ملاقات کا علم نہیں ہے، نہ ہی میرے خیال میں کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے. کیا کم از کم جو ہم نواز شریف صاحب کی بات سنتے رہے ہیں یا جو مسلسل پچھلے 2-3 سال سے مسلسل جس بات کا وہ بار بار سے تکرار سے اظہار کر رہے ہیں، بظاہر تو اس میں امکان نظر نہیں آتا کہ وہ اندرون خانہ بند کمرہ کوئی ملاقات کریں اور اس قسم کی کوئی کسی ایسی نیگوسیشن کے اندر انٹر ہوں جس میں کوئی نیگوسیٹڈ کوئی حل نکالا جائے موجودہ صورتحال کا. بظاہر تو ایسا نہیں لگتا ہے. دیکھیے، پی ایم ایل این کا اور نواز شریف صاحب کا ایک بڑا واضح سٹانس ہے کہ آج ملک کے مسائل کا حل کیا ہے، اس کی خرابی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. یہ ہمارا ایک بڑا پبلک سٹانس ہے، آج کا نہیں ہے، یہ پہلے دن سے ہے کہ ملک کے جو خرابیاں ہیں اس کی بنیاد 2018 کے الیکشن کی چوری ہے اور ملک کے مسائل کا حل آج ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. اور اس وقت کہ جب تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں. یہ اگر الیکشن ملک میں چوری ہوتے رہے تو ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے. آج معیشت کے جو حالات ہیں، آج ملک کی جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، جو خارجہ ہمارے حالات ہیں، یہ بڑے تشویشناک ہیں. ان کا واحد حل ایک شفاف الیکشن میں ہے. تو اس پہلو پہ کبھی غور ہوا ہے کہ یہ حکومت ابھی تو اس کی مدت آئینی مدت تو ابھی باقی ہے، لیکن معاشی صورتحال اتنی خراب ہے، ہماری جیو اسٹریٹجک چیلنجز اتنے سنگین ہیں،
ہمارے جو اندرونی مسائل ہے خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے وہ اتنے خراب ہیں کہ کسی بھی حکومت کے فوری بس میں نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو کسی بھی اگر کوئی نیا یہاں پہ سیٹ اپ آتا ہے اس کے لیے بڑی مصیبت ہوگی۔ تو اس قسم کی کوئی سوچ ہے کہ ابھی فی الحال تو اس معاملے سے دور ہی رہا جائے، اور کبھی کہیں جا کے کوئی آگے چل کے کچھ بہتر صورتحال نظر ہو تو پھر حکومت کی بات کی جائے، کیونکہ اس وقت حکومت میں انٹر ہونا تو یہ ایک بڑی مصیبت کو دعوت دینا بھی ہے نا؟ دیکھیں، حکومت میں انٹر ہونا عوام کے ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ وہی مسائل کا حل ہے۔ حکومت میں انٹر ہونا اسی نظام کے اندر جس میں بے پناہ خرابیاں ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ سے نظام نہیں ہے، اس کے اندر جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ پارلیمانی نظام کی ایک روایت ہوتی ہے کہ جب حکومت یہ دیکھ لے کہ وہ ناکام ہو چکی ہے، اس کے رہنے سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ خود ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیتی ہے اور عوام کو ایک نئے مینڈیٹ کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن اس حکومت سے وہ توقع نہیں ہے، تو اب واحد طریقہ یہی ہے کہ ایک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ہٹائی جائے اور اس کے بعد شفاف الیکشن طرف جایا جائے۔ ہماری جماعت کا بڑا واضح موقف ہے اور وہ یہی ہے۔ گویا کہ تبدیلی آئے، الیکشن کے ذریعے تبدیل آئے، اور یہ حکومت جائے تو اگلے الیکشن کو کال کیا جائے، کوئی دوسری حکومت نہ آئے چاہے وہ مسلم لیگ کی ہی کیوں نہ ہو۔ جی بالکل، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب نئے الیکشن میں آپ جائیں گے، جو حکومت آئے گی عوام کے مینڈیٹ سے، اس سے ایک نئی انرجی نظام میں آتی ہے، ایک نیا آپٹیمزم آتا ہے، ایک ہوپ آتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ حکومتیں آگے چلتی ہیں۔ سیاست ایک بڑی نازک چیز ہوتی ہے اور یہ عوام کے اعتماد پہ چلتی ہے۔ تو آج حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، نئی حکومت جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے گی اس کو ایک اعتماد ملے گا اور وہ ان معاملات کو حل کرنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی۔ ایک